وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی اس رونق محفل میں جس موضوع کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو کیسے گزارا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اس موضوع پر حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات سورہ طٰہٰ سے کرتا ہوں، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ رسالہ، یہ پیغام، یہ میسج دیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا تاکہ آپ لوگوں کو مشقت میں ڈالا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، آپ کو پریشانی میں ڈالا جائے۔ تو اسلام کے جو احکامات ہیں، شریعت میں جو بھی باتیں ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں مشقت نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب اسی طریقے سے اگر ہم رمضان المبارک مہینے کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مشقت میں ڈالا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مشقت ہوتی تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اسے فرض نہیں کرتا۔ یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کر سکتا ہے، انسان اس کو کر سکتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ پریشانی، کوئی بہت زیادہ مشقت والی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت جو ہے آزمائش ہے۔ وہ آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور جہاں روزوں کو فرض کیا ہے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے آپ کے لیے خاص ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جتنی بھی امتیں تھیں سب کے لیے روزے فرض تھے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ جو ایک مہینے کا روزہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، یا جو روزہ فرض ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہے، بلکہ جو آپ سے پہلے تھی جتنی بھی امتیں تھیں سب کے اوپر روزہ فرض تھا، سب کے سب روزہ رکھتی تھی، ہے نا۔ تو جو بھی لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں، جو بھی انسان ہم سے پہلے گزرے ہیں، وہ یہ کام کر چکے ہیں، وہ یہ عبادت کر چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں کے روزوں کو دیکھیں تو ان کے روزے اور کہیں زیادہ سخت تھے، اور زیادہ انہیں لمبا روزہ رکھنا پڑتا تھا، اور پابندیاں تھیں ان کے اوپر جو ہمارے اوپر نہیں ہے۔ آپ اگر یہودی اہل کتاب کے روزے کی طرف دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان کے روزوں کی شروعات سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک 24 گھنٹے کا روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ ان کے لیے تھا، اور بھی اس کے اندر سختیاں تھیں اور بھی پابندیاں تھیں۔ ان لوگوں نے وہ روزہ رکھا ہے نا۔ تو امتیں سے پہلے کی ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے بھی جو ادیان باطلہ یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ کے نظروں کے سامنے، آپ ان کے بھی بارے میں ریسرچ کر لیں، وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ تو روزہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ سوچیں کہ بہت بڑی پریشانی ہے اور بہت بڑی مشقت والی بات ہے۔ سارے لوگ رکھتے ہیں، سارے لوگ اس عبادت کے ذریعے سے اپنے اپنے معبود اور اپنے اپنے الہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت مشقت والی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، تو جب آپ کو کوئی بڑا ہدف، کوئی بڑا ٹارگٹ حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ اس چکر میں ہو سکتا ہے کسی دن آپ بہت دیر تک بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، اس میں آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ہدف تک پہنچ جاؤں۔ تو دنیا میں آپ ایک چھوٹے سے معمولی سے ہدف کو پانے کے لیے پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، اور ساری پریشانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس بھوک کو اور پیاس کو نہیں برداشت کیا جا سکتا ہے؟
اگر آپ کے نگاہ میں جنت ہوگی، آپ کا ٹارگٹ اور آپ کا ہدف یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر لیں، ہے نا، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا آپ کو اچھا لگے گا، اچھا لگے گا کہ میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں، میں اللہ کے لیے پیاسا ہوں، ہے نا، اور آپ آسانی سے روزہ رکھ لیں گے، بہت آسانی سے، اس میں کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ اور کبھی کبھی آپ غور و فکر کریں کہ کیا اللہ رب العالمین نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، ہر روز جو بھی میں زندگی پا رہا ہوں، جو بھی میں میرے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، اگر وہ سب صحیح سالم ہے، سب کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر جس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی دیر اگر بھوک برداشت کرنا ہے تو کیا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں؟ بلکہ اگر میں ان نعمتوں کو دیکھوں گا تو مجھے اچھا لگے گا کہ جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، میں اس کے لیے اور جو ہے اس کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا اور بھوکا رہوں، تھوڑا سا اور پیاسا رہوں، ہے نا۔ تو آدمی، ہم اگر روزے کو اس ناحیے سے دیکھیں گے، اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارے اوپر ہمیشہ جو ہے اپنے نعمتوں کا نزول کرتے رہتا ہے، تو ہم جو ہے روزے کو بہت اچھی طریقے سے ادا کر لے جائیں گے۔ اور اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں رہے گی تو مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور ہم روزے کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بات پہلی فرصت میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ روزہ رکھنا ہی جو ہے کوئی مشقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بہت آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایک عبادت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے، اچھا گزرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں جو فضائل آئے ہیں کہ رمضان کے اندر کیا فضیلتیں، اس پر نظر دوڑائی جائے۔ اس پہ جب نظر دوڑائیں گے تو پھر تو اس نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور دوسرا یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ، دوسروں مہینے کے مقابلے میں کچھ الگ چیز، یہ کوئی الگ چیز ہے۔ 11 مہینے جو گزرے وہ الگ چیز ہے، یہ مہینہ جو ہے الگ چیز ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو ہمیں دوسرے مہینے کے جیسے نہیں لینا ہے، اس میں دوسرے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اب فضائل پہ نظر دوڑانے جائیں گے تو آپ کو روزے کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں ملیں گی، ہے نا۔ اس میں سے یہ بھی آپ کو فضیلت ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو، جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے نا، اس کو اس مہینے میں نازل کیا ہے، اس مہینے میں۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو اس مہینے میں نازل کیا ہے، جو کہ اس کی صفت ہے، ہمیں یہ اس بات، ہمیں اس مہینے کو امپورٹنٹ دینا پڑے گا، ہمیں اس مہینے کو اہمیت دینا پڑے گا، امپورٹنٹ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے نازل ہونے کے لیے اس مہینے کو چنا، اس مہینے کو اختیار کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ایک پوری سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ رب العالمین نے اسے بتایا کہ رمضان مبارک کی راتیں ہیں، بہت بابرکت راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ایسی ہے کہ اگر آپ اس رات کی عبادت کر لے گئے، اس رات میں اللہ نے توفیق دی اور آپ نے اس رات میں عبادت کر لی، تو آپ کی عبادت جو ہوگی اس کا اگر اندازہ لگایا جائے، جس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے تقریباً 83 سال کی اگر آپ کو مدت ملتی تو جتنی عبادت کرتے اتنی عبادت آپ نے ان گھنٹوں کے اندر کر لی ہے۔ ليلۃ القدر کی جو رات آتی ہوگی اس میں صرف ہمیں 6 سے 7 گھنٹہ عبادت کرنا ہوگا۔ ان 6-7 گھنٹے میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو ہمیں 83 سال کی عبادت کرنے سے بھی بہتر اور اس سے زیادہ اجر مل جائے۔ اب اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون ہے آج جس کو 83 سال کی عمر ملے، 83 سال کی زندگی ملے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس طریقے سے باپ دروازہ کھولتے رہتا ہے، اپنے رحمتوں کا نزول کرتے رہتا ہے، ہمیں بار بار چانس دیتے رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک چانس آپ کو پھر مل رہا ہے، اس طریقے سے خیرات کا اور برکات کا ایک چانس اور بھی مل رہا ہے، اس لیے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس کے بعد صحیح سے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحیح سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو میں ایک قول کے ذریعے سے ظاہر کروں گا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر
مردوں کو کہا جائے کہ تم کسی چیز کی تمنا کرو جو تمہیں چاہیے، اگر ان سے سوال کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا تمنا ہے، تو ان کی طرف سے جو جواب ملے گا وہی جواب ملے گا کہ ہماری تمنا صرف اتنی ہے کہ ہمیں صرف ایک دن رمضان کا دن مل جائے، رمضان کا ایک دن مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا ایک دن اگر یہ ملے گا تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بلند کر لیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ شارٹ ٹائم ہے، ایام معدودات، کچھ ہی دن ہیں، لیکن اس میں اجور بہت زیادہ ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے مہربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تھوڑا کام کر کے آپ بہت زیادہ مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، تھوڑا کام کر کے آپ بہت اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کو گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کو ملے گی اس باب میں کہ یہ رمضان کتنا فضیلت والا ہے، کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا، دو صحابہ نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا رضی اللہ عنہ، دو صحابہ نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، مطلب یہ ہے کہ دونوں کی اسٹارٹنگ ایک ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے یہودی تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو پرانی چیزیں مٹ گئی، یعنی دونوں کی شروعات زیرو سے ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے، ایک اس میں سے بہت مجتہد تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، دوسرے صرف فرائض وغیرہ ادا کرتے تھے، بہت زیادہ محنت نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے جو بہت زیادہ مجتہد تھے، عبادت کرتے تھے، وہ غزوے میں گئے اور غزوے میں جا کر شہید ہوئے۔ دوسرے جو تھے ان کو ایک سال زیادہ ملا، دوسرے جو تھے ان کو ایک سال تھوڑا زیادہ ملا، اور ایک سال ان کو جب زیادہ ملا اس میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ان کو ملا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ میرے خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے، جو بہت زیادہ محنتی نہیں تھے، جو شہید بھی نہیں ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی انٹری جنت میں پہلے ہے، اور ان کا اونچائی بھی جنت میں جو درجات ہے، مرتبہ جو ہے، گریڈ بھی ان کا اونچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں نے جب صحابہ اکرام سے باتیں بتائی تو لوگوں نے بھی تعجب کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو محنت بھی نہیں کرتے تھے وہ درجات میں بلند ہو گئے، اور ان کا جو ہے شہید بھی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون، کہ کیا آپ لوگ اس بات سے تعجب کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ کیا جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے انہوں نے رمضان المبارک مہینہ کا پورا مہینہ پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے پایا تھا رمضان المبارک کا مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں میں، شہید ہونے سے درجات ملتے ہیں جنت کے، شہید ہوں گے تبھی درجات آپ کو بلند درجات ملیں گے۔ اور اگر کسی کو شہید کے درجے پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے اسے دن بھر روزہ رکھنا پڑے گا اور رات بھر قیام اللیل کرنا پڑے گا، دن بھر روزہ رکھنا پڑے گا اور رات بھر قیام اللیل کرنا پڑے گا، تب وہ شہید کے مرتبے میں پہنچے گا۔ اور یہی کام انہوں نے کیا، ان کو ایک بار چانس ملا، دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر انہوں نے قیام اللیل کیا، اس کی وجہ سے جنت میں انٹری بھی پہلے ہوئی اور درجات بھی ان کے بلند ہو گئے۔ یہ مہینہ جو آپ کو ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک مہینے اس کو صحت اور عافیت کی حالت میں ہم تک پہنچا دے، اس حالت میں پہنچا دے کہ ہم اس میں صحت اور تندرستی کی حالت میں رہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہوگا، یہ بہت بڑے انعام ہوگا، بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اب اسی نعمت کے اعتبار سے، اسی کے اعتبار سے ہمیں سوچنا ہے کہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہم کریں تو ہمارا رمضان میں ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارا رمضان جو ہے اچھے طریقے سے گزرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارا اچھے سے گزرے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ابھی سے دعا کریں، ابھی سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے مبارک مہینے سے ملا بھی دے اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے توفیق نہ ملے، آپ سوچتے رہیں گے، اپنے نفس پہ بھروسہ کریں گے اور دنیا کے بہت سارے اسباب پہ ادھر ادھر بھروسہ کریں گے اور اللہ رب العالمین سے توفیق نہیں مانگیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو توفیق نہ ملے اور رمضان مبارک کے مہینے سے ہم فائدہ نہ اٹھا پائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے، سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے
ہم یہ طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دینا کہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں ہم اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں، ہم اس میں تیری اچھی طریقے سے تجھ سے قریب ہو سکیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے ہے، متقی بننے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دعا کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی کام، نیکی کا کوئی بھی کام آپ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ کس کے چاہنے سے ہوتا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہے نا؟ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے تب ہم کوئی نیک کام کر پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ذریعے سے ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اذان کے جواب میں جہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا ذکر آتا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ جو ہے اس سے مدد طلب کرنا ہے کہ یا اے رب العالمین تیری آواز ہم نے سن لیا، تو کامیابی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، لیکن تیری اگر عنایت نہیں ہوگی، تیری توفیق نہیں ہوگی، تیری مدد نہیں ہوگی تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول لی ولا قوہ، نہ میرے پاس بدلنے کی، چینج ہونے کی کوئی طاقت ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پاور ہے، نہ میں چینج ہو سکتا ہوں، نہ میرے پاس پاور ہے۔ جو کچھ ہے تیرے پاس ہے، الا باللہ العلی العظیم، اگر تو چاہے گا تیری توفیق رہے گی تو ہی میں نماز کے لیے آ سکتا ہوں۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں اور اللہ رب العالمین سے طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں جو ہے اچھے سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ابھی سے جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک اچھے طریقے سے گزار لیں، ہم اس میں کچھ فائدہ اٹھا لیں، تو بہت اہم چیز ہے ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار، ذکر اذکار جو ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ذکر اذکار ایک الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، دعا ہو گیا۔ استغفار ایک الگ چیز ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے معافی مانگا ہوں، الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے ذکر و اذکار، یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العالمین کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، یعنی بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، بار بار سبحان اللہ پڑھتے رہو، بار بار الحمدللہ پڑھتے رہو، بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، بار بار اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ یہ ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے، یہی عبادت کی توانائی ہے۔ یعنی آپ ذکر کریں گے تو آپ کو عبادت کرنے کے لیے پاور ملے گا، انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، ٹانک ملے گا۔ ذکر اذکار جو ہے وہ ٹانک ہے عبادت کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عبادت آسانی سے ہو جائے، عبادت میں کوئی بوجھ نہ ہو، روزہ رکھنے میں کوئی بوجھ نہ ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی خیرات اچھے کام ہے، تراویح، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت کرنا، روزے دار کو جو بھی کام ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھے سے کر لیں تو اس کے لیے ذکر و اذکار بہت اہم ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ کی توفیق ملے گی۔ اس کو یاد رکھو گے تو وہ آپ کو یاد رکھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرے گا، ہمارا ساتھ دیتا رہے گا، اور ہمیں توفیق دیتے رہے گا کنٹینیو کہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو نہیں دیتا ہے توفیق، ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا ہے، اور وہ کب دیتا ہے توفیق؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے نیت میں سچے ہیں۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں ہے کیا، دل میں کیا چل رہا، رمضان کو لے کے آپ کے دل میں ہے کیا۔ رمضان کو دیکھ کے آپ کے دل میں تھوڑا سا گڑبڑی ہو رہی ہے، سکڑ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ کے چہرے کا کلر بدل رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی حالت پہ چھوڑ دے گا، پھر آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو محروم کرے گا۔ تو نفاق والی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ سچے دل سے اس میں اللہ رب العالمین سے طلب ہونا چاہیے کہ ہاں میں جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو اللہ رب العالمین موقع دے گا اور آپ کو اس لائن میں رکھے گا کہ آپ اچھے سے اطاعت کر لیں۔ نہیں تو اللہ رب العالمین کہے گا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہو، بیوقوفوں کے ساتھ بیوقوفی کرتے رہو، پاگلوں کے ساتھ گھومتے رہو، گمراہوں کے ساتھ لگے رہو، کچھ لینا دینا مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی بات آپ قرآن میں دیکھیں گے، منافقین کے سلسلے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ چلو جانا ہے باہر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مارکے میں، ریڈی نہیں ہوتی تھی، ریڈی نہیں، نیت نہیں ہوتی تھی، دل میں صفائی نہیں تھی
لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، کہ اگر ان کو جانا ہوتا تو کچھ تیاری کرتے ہو، اگر انہیں جنگ میں جانا ہوتا تو تیاری کرتے، تیاری نہیں کر رہے تھے مطلب موڈ نہیں ہے، نہیں جانا، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ایسی ہی اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، کہ جب ان لوگوں کی یہ حرکت تھی کہ وہ پسند نہیں کر رہے تھے، ریڈی نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے خود چاہا کہ یہ لوگ میرے مومن بندوں کے ساتھ نہ ہوں، میری اطاعت نہ کر سکیں، میرے پاس نہ ہے، میرے راستے میں جہاد نہ کر پائیں. یہ اللہ رب العالمین نے خود چاہا ہے. فثبتہم، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی طرف موڑ دیا، وہ اسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جو لوگ باہر نہیں گئے. تو آپ تیاری نہیں کریں گے، رمضان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو یہ رمضان بھی آئے گا جسے سب گزرا بغیر کسی فائدے کی تھی، یہ بھی اسی طریقے سے گزر جائے. اس لیے نئی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صدق کی نیت کے ساتھ ابھی سے جو ہے اس رمضان کے بارے میں سوچیں کہ اس سے فائدہ ہم حاصل کریں گے تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اور اگر آپ کی نیت ابھی سے اچھی رہی، آج سے آپ نے نیت کر لی، تو اس کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی حدیث کے اندر موجود ہے من ہم بحسنہ فیکتب لہ، کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے اس نے، نیک دلی سے ارادہ کیا، رجسٹر میں وہ لکھ گیا، ابھی عمل نہیں کیا ہے نا. عمل کرے گا تو پھر وہ نیکی جس حساب سے اس نے عمل کیا ہے اخلاص سے یا کسی بھی طریقے سے، تو اس طریقے سے اس کو بڑھا دیا جائے گا 1 سے 10، 10 سے 700 تک. تو ابھی اگر ہم ارادہ کر لیں گے، ابھی رمضان نہیں پہنچا ہے، پہلے ہم کو فائدہ مل جائے. ابھی میں ارادہ کر لوں، قرآن پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، لوگوں کو میں افطاری کرواؤں گا، صلہ رحمی کروں گا، والدین کی بات مانوں گا، ابھی میں نے کیا نہیں لیکن حسنہ لکھ گیا، پھر آگے جیسے میں کروں گا اس حساب سے اجر ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اور آپ کی یہ نیت تھی، آپ پہلے سے ایسا کرتے چلے آ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین آپ کو ویسے بھی اجر دے. تو نیت کا بہت دخل ہے. نیت جو ہے اس کو ہمیشہ رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں تاکہ اس سے فائدہ ہوتے رہے. اور اگر یہاں خواتین ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ خواتین جب افطار بناتی ہیں، افطاری کے وقت اگر وہ نیت تھوڑا سا کر لیں کہ یہ عبادت ہے، یہ افطار جو بنا رہی ہیں وہ ایک عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان کو افطاری کراؤں گی. تو جس طریقے سے حدیث کے اندر موجود ہے کہ کوئی اگر کسی کو افطاری کرا دے تو جس کو افطاری کرایا ہو اس کا اجر بھی اس کو مل جائے گا. خواتین اگر اپنی نیت کر لیں کہ افطاری اگر وہ بنا رہی ہیں تو وہ ان کو یہ اجر ملنے والا ہے کہ وہ 7 لوگوں کو 10 لوگوں کو افطاری کرا رہی ہیں، تو ان کا افطاری بنانا بھی عبادت میں کنورٹ ہو جائے. اور اس کے بعد جب اگر وہ یہ سوچ لیں گے کہ یہ عبادت ہے تو پھر پریشانیاں نہیں ہوں گی جو افطاری کے وقت ہوتی ہے. کہ افطاری کے وقت آخر میں آدمی ویسے ہی گرم ہو جاتا ہے، روزہ رکھ کے تھوڑا سا، اس کے بعد وہ آگ کے پاس بھی ہوتی، گرم پہ گرم، تو معاملہ پورا گرم ہو جاتا ہے. اگر خاتون یہ سمجھ لے کہ عبادت ہے تو میرے خیال سے یہ مسئلے نہیں آئے، ہے نا. اور عبادت میں صبر کرنا ہی پڑتا ہے. عبادت ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو صبر، عبادت مطلب صبر ہے. رمضان میں نماز ہم پڑھتے ہیں، عبادت ہے. اب اس میں کوئی بھی چیز ہوگا، کوئی بھی بچہ ادھر ادھر جائے گا، میں صبر کر کے پڑھتے رہوں گا نماز، اس کو ٹوکوں گا نہیں، اس لیے کہ میں عبادت میں ہوں. تو عبادت میں جب لگ گئے تو پھر اب ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر صبر کریں. تو خواتین اگر یہاں موجود ہیں، بات کو سن رہی ہیں، آگے سنیں گی، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس پر صبر کرنے میں ان کو اجر ہے. تو ان کو جو ہے رمضان گزارنے میں اور رمضان سے فائدہ اٹھانے میں بہت آسانی ہوگی. اور اگر نیت نہیں کریں گی تو عام دن کے طریقے سے وہ چلا جائے گا اور کام وہی ہوگا لیکن کچھ نہیں ملے گا. تو ضرورت ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. بہرحال نیت کو آدمی پہلے سے اچھی رکھے تو وہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طریقے سے جب عبادت کرے رمضان کے اندر تو عبادت میں دیکھیں 3 چیزیں ہیں عبادت کے اندر، اس ہدف کو اپنے ذہن میں رکھے. پہلی چیز کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے. روزہ آپ رکھیں تو کس کے لیے رکھیں؟ آپ اللہ رب العالمین کے لیے. اب اگر اللہ رب العالمین کے لیے آپ رکھیں تو بار بار آپ شور نہیں مچائیں ہر تھوڑی دیر میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. ارے بھائی روزے سے ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایسا بول رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص میں کمی آ رہی ہے. کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو برداشت کریں، بار بار اس کو نہیں کہیں.
تو عبادت میں آپ پہلا ٹارگٹ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، دوسرا ٹارگٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، رمضان المبارک کا چاہے مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، کوئی بھی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے مسئلے میں خذوا عنی مناسککم، نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، حج اگر کرنا ہے جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے کرو۔ تو روزے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے روزہ رکھتے تھے آپ ویسے کریں، اس طریقے سے رمضان گزاریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو پورا ہر سیکنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ سحری کیسے کرتے تھے، آپ افطاری کیسے کرتے تھے، آپ قیام اللیل کیسے کرتے تھے، آپ اعتکاف پہ کیسے بیٹھتے تھے، سب چیزوں کی آپ جانکاری لیں، سب چیزوں کی آپ جانکاری لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر بات آئی ہے تو میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا رمضان مبارک میں وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، یعنی کھانے پینے پہ فوکس نہیں کرتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہم نے اس کو یہی بنا لیا ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو کھانے کے لیے بنا لیا۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے، وہ اس میں اپنی شہوتیں پوری کرتے ہیں، کھانے پینے کی شہوات کو پوری کرتے ہیں، اور پہلے سے ابھی سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ فلاں چیز کھانے کے لیے فلاں محلے میں جائیں گے، فلاں کھانے کے لیے وہاں جائیں گے، افطاری میں یہ بنے، ابھی سے انجوائے کر۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے آپ ابھی سے نیت بنائیں، اس طریقے سے آپ کی سوچ ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے، جو قرآن کے اندر کہا گیا لعلکم تتقون، اس لیے کہ آپ شہوت کے اوپر سوار ہو کے شہوات کے ساتھ ساتھ آپ متقی بن جائیں، یہ ناممکن سی بات۔ ایک طرف شہوت ہے کھانے پینے کی اور ایک طرف آپ متقی بننے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں ہو پائے گا۔ تو کھانے پینے کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، سحری میں تمر، کھجور جسے کہتے ہیں، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول کرتے تھے اتنا جتنے سے بدن کو توانائی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کبھی بھی نہیں ملتی کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، نہیں ملے گی کوئی لائف میں، بلکہ آپ نے منع کیا حدیث کے اندر کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے۔ آپ نے منع کیا، صرف اتنی بات کہی اتنا کھائیں جس سے توانائی ملے آپ کو، آپ کے جسم کو، زیادہ نہ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ کے پوری لائف میں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو اور آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو جب کوئی ہدیہ دیتے تھے، آپ کا جو کرم اس طریقے سے ہوتا تھا کہ پوری کی پوری جتنی بھی بکریاں ہوتی تھیں سب کے سب دے دیتے تھے۔ عربی کہتے تھے کہ کون سے کس طریقے سے جھوٹ اور کرم کا یہ ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ذرا بھی خوف نہیں، وادی بھر کے ہم کو بکریاں دے دی۔ تو ایسا آپ نہیں سمجھے کھانے پینے کے لیے نہیں تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے اور کھجور سے کام چلا، ایسا نہیں ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربان کے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور کتنے اونٹ، لیکن نہیں آتا ہے کہ وہ یہاں تک کھائے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ مومن کا کام نہیں ہے پیٹ پوجا کرنا، مومن کا کام نہیں ہے کہ کھانے کے اوپر فوکس کرنا۔ رمضان مبارک میں تو بالکل کرے، اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تھا روزہ سحری تمر سے، روزہ رطب سے، رطب ایک قسم کی کھجور ہے جو گیلی ہوتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے 3 5 7، اس سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھاتے تھے روزے میں افطاری کے وقت 3 7 7 5 اسی طریقے سے آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے نماز کے لیے، کہ کھانے پینے کے لیے نہیں پڑے رہنا ہے کہ کھانے پینے میں پڑے رہیں اور اس کے بعد نماز میں لیٹ آ جائیں، صحیح طریقہ نہیں۔ اور نہ امام صاحب کو آپ کچھ کہیں، مغرب کی نماز کو لیٹ کر دینا، امام صاحب کو کچھ کہنا، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی ٹائم دیتے تھے جتنے میں آپ 7 کھجور کھا لیں، ہم اس کو 20 مان لیتے ہیں، 20 کھجور کھا لیں اور اس کے بعد آپ نماز فوراً ادا کرتے تھے، اس کو لیٹ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے، اس لیے گھڑی دیکھنا چھوڑ دیں رمضان میں کہ کیا ہو رہا ہے، نہ تراویح میں اور نہ یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں کھانے کو کم کریں۔ کھانے کو آپ کم کریں گے تبھی آپ صحیح سے عبادت کر پائیں گے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ کھانا بہت بڑا رکاوٹ ہے عبادت کے اندر، مغرب کی نماز میں، تراویح میں، اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بتایا۔ لقمان حکیم کے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا پیٹ بھر کے نہیں کھانا، نہیں تو پھر جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے باتیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں پیٹ بھر لو گے تو پھر اطاعت نہیں کر پاؤ گے اور جسم کو تکلیف بھی دے دو گے. تو رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں ابھی سے سوچ رہے کہ یہ کھانے پینے کا نہیں ہے, یہ جو ہے عبادت کے لیے ہے. اور رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ رمضان المبارک کی راتیں دن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں, دن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ دن بھر پیاسے رہ کے بھوکے پیاسے رہ کے سو کر اور کسی بھی طریقے سے ٹائم ضائع کر کے افطاری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں جتنے اچھے کام نہیں ہیں اس میں لگ جاتے ہیں یا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. رمضان کی راتیں ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں, اصل کام رات میں کرنا ہے, اصل کام آپ کو رات میں کرنا, رات میں آپ کو عبادت کرنا ہے. قرآن کریم کا نزول رات میں ہوا اور اسی لیے وہ مہینہ بھی فضیلت والا, اسی لیے وہ راتیں فضیلت والی ہیں. فضیلت والی راتیں رات میں ہے, فضیلت والی رات جو ہے رات ہے, فضیلت والی باتیں رات میں ہے, دن میں نہیں ہے. اس لیے رات کو آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے رات میں پروگرام بنائیں, یہاں گھومنا ہے وہاں جانا ہے, نہیں, بالکل بھی آپ رات میں ٹائم نہیں پاس کریں, آپ عبادت کریں. قرآن کو ابھی سے آپ بنا لیں اپنے دماغ میں کہ میں قرآن کتنا پڑھوں گا, کتنا اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا, کون سی میں عبادت کروں گا, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. اور اس کے بعد پھر تراویح میں جس طریقے سے پڑھنا ہے, قیام اللیل لمبا کرنا ہے. قیام اللیل جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچیں تھوڑی سی پڑھ لیں گے اور کام چلا لیں گے. اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو تھوڑے سے کام نہیں چلائیں. عبادت جب کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ یہ عبادت کیسی ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا, عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا آپ کو رمضان میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کے بارے میں اگر طریقہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آپ کبھی کبھی عشاء کے بعد جب تراویح شروع کرتے تھے تو ثلث اللیل تک پڑھتے تھے, کبھی کبھی آپ نصف اللیل یعنی آدھی رات تک پڑھتے تھے, اور کبھی کبھی فجر کے سحری یعنی سحری کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے. تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ اگر آپ کو عبادت میں عبادت کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کم کریں, چلے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کر سکتے کم کریں. اور تراویح کو تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب اس کو لمبا پڑھا تو تھک جاتے تھے تو آرام کرتے تھے, ٹیک لگاتے, اسی لیے اس کا نام تراویح ہے. تو آپ بھی چکر میں نہیں آئے کہ چھوٹی کریں گے تراویح نہیں ہوگی. نفلی نماز ہے, یہ نفلی نماز آپ نے اپنے اوپر اس کو لیا ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری ہے پڑھنا ہے. آپ نے چوائس کر کے آیا ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا, تو جیسے اس کی طبیعت ہے نفل کی اس طریقے سے پڑھیں. قیام اللیل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لمبی پڑھی جائے, قرآن کو سنا جائے, اس میں قرآن سننے کے لیے ہے. اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ قرآن کی جو زیادہ تاثیر ہے اس کے سننے میں ہے, پڑھنے میں کم, دونوں میں ہے. بلکہ قرآن کا پہلا حق بھی یہی ہے, بہت سارے حقوق ہے قرآن کے, اس کا پہلا حق بھی یہی ہے کہ آپ قرآن کو غور سے سنو, سننے میں زیادہ تاثیر ہے. اور یہ چیز آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے, یہ چیز آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت مشکل سے کبھی آنسو آیا ہوگا, لیکن اگر آپ نے قرآن کو سنا ہے اچھے سے کسی اچھے قاری کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. حرمین شریفین میں نماز جب پڑھائی جاتی ہے, دنیا بھر کے لوگ عربی نہیں جانتے, انڈونیشیا اور ادھر دنیا بھر کے لوگ ہیں, آپ بھی وہاں جاتے ہیں عربی نہیں جانتے, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ تاثیر اللہ رب العالمین نے اسی میں رکھا ہے, سننے میں. قرآن علاج کر رہا ہے, آپ کے اندر جو بیماریاں آ گئی ہیں, شک کی بیماری, نفاق کی بیماری, شہوات کی بیماری, سب چیزوں کا علاج ہے. اور یہ سنیں گے جب آپ یہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ کے دل میں جائے گا قرآن, تب جا کے دل آپ کا پگھلے گا, اس میں سے گندگیاں نکلیں گی آنسو کی شکل میں, اور یہ کام ہوگا تراویح میں. اسی لیے قیام اللیل میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں فائدہ اٹھا لیں تو قرآن کو قیام اللیل میں غور سے سنیں, ہے نا, کم سے کم ایک پارہ پڑھیں, قرآن کو ایک بار ضرور ختم کریں. یہ ضروری اور فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے, جیسا آدمی کر سکتا ویسا کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, صحابہ اکرام کی عبادت اور بڑے لوگوں کی عبادت وہ یہی بتاتی ہے کہ اس کو لمبا پڑھنا چاہیے. اور ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں, ہم کو صرف شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم نہیں کھڑے رہ سکتے. ہم اور آپ تو اگر کوئی فاسق اور فاجر قسم کا انسان رہتا ہے, اس کے لیے سڑکوں پہ کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو کھڑے رہ سکتے ہیں.
ان لوگوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، فاسقوں سے محبت ہے تو اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں اس صبح سے شام تک۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمت بنا لیں گے، کوشش کریں گے تو آپ ضرور کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ جب آیا رمضان کا تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے حافظ کو لائیں، اچھے قاری کو لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لمبی جو ہے تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کا اچھا گزرے گا۔ اور بھی جو خیر کے کام ہے، خاص کر کے جو باقی ہانی گزری افطار کا مسئلہ ہے، کھانا کھلانا، افطاری کرانا، دو باتیں، ایک اطعام الطعام اور ایک ہے افطار الصائمین۔ ایک ہے کھانا کھلانا، یہ بھی آپ رمضان میں کریں کہ چلو دوستوں کو بلائیں، کھانا کھلا رہے ہیں، افطاری نہیں بھی کرا رہے تو کم سے کم کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، کسی کو بھی کھانا کھلائیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے صائمین جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان کے بارے میں آپ حدیث پڑھے ہوئے، ان کو آپ جو ہے اس کے لیے بندوبست کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو بھی جو ہے اس میں بھی آپ کو اجر ہے، اور آپ اس میں بہت آسانی سے ایک اچھے انسان کا اجر لے سکتے ہیں۔ امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، بزرگ صاحب ہیں جو غلطیاں نہیں کرتے، جو دن بھر مسجد میں رہتے ہیں، آپ لے جا کے ان کو افطار کرا دیں، ان کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ وہ اچھے نیک انسان ہیں، ان کے روزوں پہ کسی چیز کا اثر نہیں پڑا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر ڈبل ہو جائے، جا کے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ افطاری کرا دیں، آپ کو یہ بھی چیز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھا لیں، تو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، ہم لوگ زکوٰۃ جو اس مہینے میں دیتے ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ زکوٰۃ تو رمضان میں کھینچ کے نہیں لے جائیں۔ رمضان کا مہینہ صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ فیاضی کے لیے، فیاضی کے لیے زکوٰۃ تو واجب ہے آپ کے اوپر۔ تو جیسے آپ رمضان فرض نمازیں، ویسے زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، اس کو نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ آپ جب زکوٰۃ کو کھینچ کے یہاں پر لاتے ہیں رمضان میں، تو باقی جو آپ کو اپنی طرف سے دینا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس گول کر دیتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ نفلی جو چیزیں ہیں، نفلی صدقات جو ہے اس کو آپ کی جیب سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، نفلی صدقات الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی دینا، وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے نفلی صدقات کو ادا کریں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ 2 رکعت سنت بھی پڑھ لوں، وتر بھی پڑھ لوں، نفلی صدقہ آپ جب دیں گے تو اس طریقے سے وہ کمپلیٹ ہوگا، نہیں تو انکمپلیٹ رہے گا صدقہ اور خیرات کرنے کا جو آپ کا عمل ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ابھی سے آپ، اگر آپ کو دینا ہے رمضان میں، ابھی سے سوچیں کہ میرا کتنا زکوٰۃ ہو سکتا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، ابھی سے ذہن بنائیں، تاکہ رمضان آتے آتے آپ وہ ساری چیزیں ریڈی رہیں، آپ اس کو فوراً ادا کر دیں اور اس میں ٹائم آپ کا خراب نہ ہو۔ بہرحال یہ چیزیں تھی جس کو میں نے بہت تیزی میں اور جلدی میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات آخر میں بول کے ختم کروں گا کہ عبادت کے تعلق سے جو بات میں نے بتائی کہ عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے بعد آپ کے نفس کے اندر ترقی ہونا چاہیے، آپ کا تصفیہ ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے۔ اور عبادت اسی لیے ہے، نماز جب پڑھیں آپ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدقے کے بارے میں اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، حج کے بارے میں بتایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز، عبادت کے بعد آپ کے اندر کوئی چینجنگ آنا چاہیے، آپ کے نفس کے اندر کوئی چینجنگ آنا چاہیے، آپ کا نفس پاک ہونا چاہیے۔ اسی سے آپ پتہ لگا پائیں گے کہ آپ کی عبادت مقبول ہے یا غیر مقبول ہے نا۔ عبادت آپ نے اللہ کے لیے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی، عبادت آپ کی ٹھیک ہو گئی، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، ہے نا۔ جب آپ سے کوئی رکعت چھٹتی تو آپ آگے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو میری نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، وہ یہاں تک کا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیں مقبول ہے کہ نہیں مقبول ہے، تو پھر آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں، جس کے لیے وہ عبادتیں ہیں، کہ آپ کے نفس کے اندر تزکیہ ہوا کہ نہیں، آپ کے ایمان کا لیول بڑھا یا نہیں، یہ رمضان آنے کے بعد آپ کچھ ایک درجہ اوپر ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر آپ ہو گئے تو فبیہ و نعمت، مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو عمل تھے وہ مقبول ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ صرف قبولیت کو پہنچ رہے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس کو پھر سے سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔